بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر یعنی سال دوم، اس کا آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت یہ چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ثقافت کی تعریف، ثقافت کسے کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ کتنی تہذیبیں ہیں، جو قدیم تہذیبیں یا قدیم ثقافتیں جو ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں، اور انسانی ثقافت کا ارتقاء کیسے ہوا، اس میں کون کون سے عوامل جو ثقافت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قدیم ثقافتوں میں سے ہمارے پاس کون سی ثقافت ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ثقافت کی تعریف، کہ ثقافت کسے کہا جاتا ہے۔ تو ثقافت کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ ثقافت ماحول کا وہ حصہ ہے جسے انسان خود جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے، تشکیل دیتا ہے، جسے انسان خود تشکیل دیتا ہے اسے ثقافت کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ انسان جو مل کر ایک جگہ پہ رہنا شروع کرتے ہیں، معاشرہ مطلب کہ وجود میں آتا ہے، اور معاشرے کے اندر جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں ان کی جو جو عادات ہیں، جو جو رسم و رواج ہیں، جو جو عبادات کے طریقے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ پھر ثقافت کے اندر آتی ہیں۔ تو اسی لیے ثقافت کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ ثقافت جو ہے یہ ماحول کا وہ حصہ ہے کہ جسے انسان خود تشکیل دیتا ہے۔ اسی طرح ایڈورڈ ٹائلر جو ہے، انہوں نے جو ثقافت کی تعریف کی ہے، یہ ثقافت کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون اور عقائد و قوانین سے ہوتا ہے اور رسم و رواج سے ہوتا ہے، اور یہ انسانوں کے افکار و اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے، کہ یہ انسان کے افکار، انسان کے اعمال یہ اس سے متعلق ہوتی ہے۔ تو ایڈورڈ ٹائلر کی تعریف کے مطابق بھی ثقافت جو ہے یہ انسان کے خود جو ہے وہ ماحول میں جو چیز تشکیل انسان دیتا ہے اسے ہی ثقافت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ انسان کے افکار و اعمال سے متعلق ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثقافت کے اندر بہت ساری چیزیں جو کبھی تبدیل ہو جاتی ہیں، کبھی اس میں ارتقاء ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز چھوڑ دی جاتی ہے، کبھی ماحول میں دوبارہ سے اس کو مطلب کہ شہرت مل جاتی ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ انسانوں کے کرنے سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کہ ثقافت انسان کے اپنے احوال سے متعلق ہے، تو اسی طرح انسان کے احوال جیسے تبدیل ہوتے ہیں، ثقافت کے اندر بھی اسی طرح تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جیسے کہ انسانی ثقافت کے ارتقاء کی طرف اگر آپ دیکھیں تو انسان شروع کے اندر آج سے 50,000 سال قبل مسیح جو ہے وہ انسان جنگلوں میں اور غاروں میں رہتا تھا اور بے لباس تھا، اس کے پاس لباس کا تصور تک موجود نہیں تھا۔ جو میں نے لکھا ہے آپ کے سامنے، انسان غاروں اور جنگلوں میں رہتا تھا آج سے 50,000 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل۔ تو یہ مطلب انسان بے لباس غاروں میں رہتا تھا۔ اس کے بعد 20,000 سال قبل مسیح انسان کے اندر جو ہے وہ ایک لباس کا شعور پیدا ہوا، اور 20,000 سال قبل مسیح انسان نے بطور لباس جانوروں کی کھالوں کو پہننا شروع کر دیا۔ تو یہ 20,000 سال قبل مسیح انسان میں لباس کا تصور آیا۔ تو اب دیکھیے گا کہ پہلے ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی، اس میں انسان بے لباس تھا، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں انسان کے احوال میں تبدیلی آئی، تو انسان نے لباس کی طرف رجحان کیا، تو اب ثقافت لباس کی طرف آ گئی کہ اب لباس کا پہننا جو ہے وہ کیا ہو گیا، لازم ہو گیا۔ اسی طرح 10,000 سال قبل مسیح آگ کا پہلے کوئی تصور نہیں تھا، تو 10,000 سال قبل مسیح جو ہے وہ آگ کو دریافت کیا گیا، اور آگ جو ہے انسان نے پتھروں سے اور مختلف چیزوں سے جو ہے وہ آگ کا جلانے کا کام شروع کیا۔ تو یہ ہے انسانی ثقافت کی ارتقاء۔ اس کے بعد ہے پہلے انسان انفرادی طور پر تھا، کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہاں رہتا ہے، کسی کو کچھ نہیں تھا، تو پھر یہ آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر جو ہے
وہ شہروں کے اندر رہنا اور مل کر رہنے کی ایک التجا پیدا ہوئی، اور 8000 سال قبل مسیح جو ہے انسان جنگل کو چھوڑ کر یہ شہروں کی طرف آ گیا، اور سب سے پہلے آباد ہونے والا جو فصیل والا شہر تھا وہ فلسطین کا شہر تھا۔ وہ فلسطین کا شہر تھا کہ جو سب سے پہلے فصیل والا شہر جو ہے وہ بنایا گیا، اور وہاں انسان مل جل کر رہنا انسانوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد ہے کھیتی باڑی کا آغاز بھی ہوا 7000 سال قبل مسیح، یہ کھیتی باڑی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ہے سمندری سفر کا آغاز، یہ 5000 سال قبل مسیح حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی اور سفر سمندر میں شروع کیا، یہ اس وقت سے شروع ہوا۔ اور پھر اسی طرح پہیے کی ایجاد بھی ہوئی اور بیل گاڑی کی ایجاد کی گئی، تو یہ تقریباً 4000 سال قبل مسیح جو ہے پہیے کی ایجاد کی گئی۔ تو انسان نے اپنے احوال کے مطابق جیسے اس کے حالات تبدیل ہوتے گئے، جس طریقے سے احوال جیسے انسان کے احوال تبدیل ہوتے گئے، جیسے انسان کے نظریات، یہ ساری چیزیں تبدیل ہوتی گئی، اسی طریقے انسان کی ثقافت کے اندر بھی ارتقاء آتا گیا، اور حالات و واقعات کی مناسبت سے اس میں بھی کیا آتی رہی؟ تبدیلیاں آتی رہی۔ تو ایڈورڈ ٹائلر کی جو تعریف تھی اس میں یہی بات اس نے سمجھائی کہ ثقافت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے احوال سے ہوتا ہے۔ انسان کے احوال جیسے تبدیل ہوتے رہے تو ثقافت کے اندر بھی اسی طرح کیا آتی رہی؟ تبدیلیاں رونما ہوتی رہی۔ اسی طرح دنیا کی قدیم ترین ثقافتیں جو ہیں کہ جن کے اندر آج تک جو ثقافتیں موجود ہیں اور ان میں بہت ساری تبدیلیاں بھی آئی، ان میں سے بہت ساری ہیں۔ ایک ہے وادی سندھ کی تہذیب۔ وادی سندھ کی تہذیب جو ہے یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ہے، اور یہ چاروں تہذیبیں جو ہیں کم و بیش 5000 سال قبل کی ہیں۔ 5000 سال قبل مسیح جو ہے یہ تہذیبیں آباد تھی، شاد تھی، اپنے وقت کے اندر یہ جدید ترین تہذیبیں اور ثقافتیں تھیں۔ تو ان میں وادی سندھ کی تہذیب۔ ایک اور بات یہاں قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جتنی بھی ثقافتیں ہیں جن کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں یا جو موجود ہیں، یہ اکثر طور پر ثقافتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ زیادہ تر وہی ہیں جو دریاؤں کے کنارے رہنے والے لوگ تھے۔ جو دریاؤں کے کنارے رہنے والے لوگ تھے ان میں ثقافت جلدی سے تبدیل ہوئی ہے، اور جلدی سے اس میں ارتقاء آیا ہے ثقافت میں بمنزلہ دوسروں مطلب کہ بخلاف دوسرے لوگوں کے جو دریاؤں سے کے کناروں سے کیا رہتے ہیں؟ دور رہتے ہیں۔ تو یہ ثقافتیں جو زیادہ مطلب کہ وہ ہے، تو ان میں ہندوستان کی تہذیب یا وادی سندھ کی تہذیب یہ آپ کے سامنے۔ تو یہ وادی سندھ کی تہذیب یا ہندوستان کی تہذیب یہ 5000 سال قبل پہلے تھی یہ ساری تہذیبیں، اور یہ وادی سندھ کی تہذیب ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے۔ وادی سندھ، اور وادی سندھ وہ علاقہ جو دریا سندھ کے کنارے پہ آباد ہے، تو اسے وادی سندھ کی تہذیب کہا جاتا ہے۔ تو وادی سندھ، اس کے اندر رہنے والے آج سے عرصے دراز پہلے ایک ماہر آدمی جو جان مارشل نام سے تھا، اس نے اس کے اندر آ کے کھدائی کی ہمارے علاقے میں وادی سندھ میں اور سہوال میں۔ وادی سندھ میں موجوداڑوں اور سہوال میں ہڑپا کے مقام پر یہ جو ہے باقاعدہ طور پر تہذیبیں جو ہماری پرانی تھی ان کو کھدائی کے بعد نکالا گیا، اور یہ وادی سندھ کی تہذیب ہمارے پاس موجود ہے۔ ایران کی تہذیب، مصر اور چین کی تہذیب، یہ بھی تینوں تہذیبیں، یہ عراق کی تہذیب یہ بھی، اور مصر چین کی تہذیب یہ تینوں بھی، چونکہ یہ ایک تینوں دریا کے کنارے پر واقع ہیں الگ الگ، تو اس لیے یہ بھی تہذیبیں قدیم ترین تہذیبیں ہیں۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کم و بیش 5000 سال قبل مسیح کی تہذیبیں ہیں، ثقافتیں ہیں، جو آج بھی چین ہے، عراق ہے، یہ اس کے علاوہ باقی لوگوں کے اندر ہے، یہ آج بھی موجود ہے۔ اور اس میں یہ کہ ثقافت تبدیل کیسے ہوتی ہے؟
ثقافت کے اندر کس طرح تبدیلی آتی ہیں، تو ثقافت پر مؤثر ہونے والے جو عوامل ہیں ان میں سے سب سے اہم 3 ہیں: مذہب، موسم اور جغرافیہ۔ مذہب جو ہے یہ بھی ثقافت پر مطلب کہ مؤثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ مذہب کے حوالے سے بھی ثقافت تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے حالات و واقعات جو ہیں وہ اسلام کے مطابق کوشش ہر انسان کرتا ہے، تو اس حساب سے ہماری اسلامی کلچر جو ہے وہ لازم ہے۔ دوسرا ہے موسم۔ موسم کے اعتبار سے بھی ثقافت کے اندر تبدیلی آتی ہے کہ موسم کے اعتبار سے پہننا، کپڑے و لباس کا پہننا، کھانے پینے کی چیزوں کی اشیاء کا مطلب استعمال کرنا، اس میں موسم مطلب اثر انداز ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جغرافیہ۔ جغرافیہ جس علاقے کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان پر اسی علاقے کی تہذیب کا اثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ جو صحرائی علاقے کے رہنے والے ہیں ان کی تہذیب الگ ہوگی، اسی طرح جو دریا کے کناروں پہ رہنے والے، سمندر کے کنارے پہ رہنے والے، ساحل پہ، ان کی تہذیب الگ ہوگی۔ ان کی اگر آپ لوگ کہانیاں سنیں تو اس میں زیادہ تر جو مطلب تذکرہ ہوگا وہ سمندر کے پانی کا ہوگا۔ اس طرح پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگ جو پہاڑی علاقوں میں ہیں ان کی تہذیب، ان کی ثقافت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ الگ ہوگی۔ تو یہ 3 عوامل ہیں جو ثقافت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو وادی سندھ کی تہذیب ہے اس کی خصوصیات جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اس سے پڑھ کے یہ سامنے بات آتی ہے کہ جیسے آج ہمارے دور کے اندر یہ ساری باتیں ہیں کہ ایک اچھے شہر آباد کیے گئے، شہروں کے اندر مکانات ہیں رہنے کے لیے، اچھی اچھی جگہ بنائی گئی، ساری چیز، تو یہ 2500 سال پہلے یا 5000 قبل جو یہ ثقافت ہے، 5000 سال قبل مسیح، یہ ان لوگوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ عورتیں یا مرد جو ہیں وہ بنا ہوا لباس پہنتے تھے، سلا ہوا لباس پہنتے تھے، اور لباس کو تیار کرنے کے لیے پھر وہ کپاس کی اگائی، کپاس کو اگانا یہ بھی لازم تھا ان کے لیے، پھر دھاگے کا استعمال، پھر اسے لباس بنانا، یہ ساری چیزیں قدیم وادی سندھ کی تہذیب کی خصوصیات میں تھی۔ عورتیں جو ہے وہ زیورات کا استعمال کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ یعنی 5000 سال قبل مسیح جو لوگ تھے وہ جانوروں سے بھی واقف تھے، مطلب کہ جنگلی جانور جو ہے اور دریائی جانور جیسے مچھلی ہے، جنگلی جانور شیر ہے، چیتا ہے، گینڈا وغیرہ ہے، اس کے علاوہ باقی جو خرگوش وغیرہ، ان تمام چیزوں سے اور ان کے استعمال سے وہ واقف تھے۔ اور پھر ہاتھی کے دانت سے بنائے ہوئے برتن اور اس کے علاوہ جو گھریلو اشیاء ہیں، گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں، وہ بھی ساری چیزیں اس کھدائی کے دوران ہمیں ملی ہیں کہ جو کھدائی وادی سندھ میں یا اس کے علاوہ سہوال کے علاقے میں کی گئی۔ تو یہ وادی سندھ کی خصوصیات میں سے چند چیزیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں۔ تو یہ ثقافت اور اس کا ارتقاء اور قدیم تہذیبیں اور اس پر مؤثر ہونے والے عوامل، یہ کہ ثقافت کس طریقے سے بڑھتی ہے، کس طریقے سے تبدیل ہوتی ہے، ثقافت کہتے کسے ہیں، اور وادی سندھ کی ثقافت کی خصوصیات کیا ہیں، یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے آج ثقافت کے حوالے سے عرض کر دی۔